سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی کچھ صفات بتائی ہیں. اگر ان میں سے اگر کوئی ایک صفت پر بھی عمل نہیں کر پاتا، اگر وہ انسان بھول کر زنا کر لیتا ہے اور بعد میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے توبہ کر لی ہے تو پھر ٹھیک ہے توبہ. تو پھر سورہ الفرقان کی 70 نمبر آیت میں 70 نمبر کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ واحد گناہ ہے جو قیامت والے دن معاف بھی نہیں ہوگا اگر دنیا سے توبہ نہ کی. باقی گناہ اگر بغیر توبہ کے بھی کوئی مر گیا تو اپنا عذاب بھگت کے جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 کے تحت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن اگر کوئی شخص شرک کر کے دنیا سے گیا تو چاہے وہ اربوں سال بھی جہنم میں جلے، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اور دنیا میں شرک سے اگر کوئی توبہ کر لے تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا 70 نمبر میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو ظاہر ہے یہ والا جو معاملہ ہے بدکاری والا، یہ بھی اگر کسی نے توبہ کر لی ہے سچے دل سے، اور پاکستانی توبہ نہیں، تسبیح پھیرنے والی توبہ نہیں، توبہ کا مطلب ہے توبۃ نصوحا، جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اور آپ کو میں بتاؤں قرآن حکیم تو یہ پاکستانی توبہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک سورۃ النساء کے اندر اور کئی صورتوں میں آیا ہے. فی الوقت اس کا جو ایک سمجھ لیں ایپیکس ہے نا اس حوالے سے، وہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 119، سورت نمبر یہ 16 ہے، 14ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اور اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں کام کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح کا مطلب ہے کہ آندھا کوئی پٹھا کام نہیں کرنا. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، مِن بَعْدِهَا، ایسا کرنے کے بعد، لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کیسا کرنے کے بعد؟ توبہ، اور توبہ کے بعد اصلاح. تو خالی تسبیح پھیرنے سے نہیں بلکہ نصیحت والی توبہ. تو توبہ کریں. زنا کی توبہ، اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو بھی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آسٹریلین یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، وہاں میں نظر کی حفاظت کرنا ناممکن ہے. وہاں کی لڑکیوں سے اگر ہاتھ نہ ملائیں تو برا سمجھتی ہیں، تو مجبوراً ہاتھ ملانا پڑتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو آپ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وہاں پہ عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں؟ تو حجاب کو تو برا سمجھتا ہے گورا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا جب تک وہ اپنا حجاب نہ اتارے. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ تو آپ عورتیں بھی تو حجاب کر رہی ہیں. ایون جب فرانس میں حجاب پہ پابندی لگی تو میڈیکل ماسک یوز کرنے شروع کر دیے. دل بے ایمان تھے اجتا ٹیر، جن کا دل بے ایمانی میں ہو وہ بانے کرتے ہیں. جو اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں ان کے پاس سلوشن ہوتے ہیں. انہوں نے میڈیکل ماسک شروع کر دیا. اب تو کورونا کی برکت سے قیامت تک کوئی عورت یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتی کہ مجھے جی پردہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی. اب وہی بے پردہ عورتیں بھی تو چہرے کا پردہ کر کے نکل رہی ہیں نا ماسک کی وجہ سے، کیونکہ اسے دکاندار خریداری کے لیے بینک والا اندر نہیں انٹر ہونے دے گا، کوئی جنرل اسٹور والا انٹر نہیں ہونے دے گا. اپنی دنیا کی خاطر پردہ کر لیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ہی بتانا ہے نا، ہر ایک لڑکی سے تو نہیں سلام کرتے پھرنا. اپنی کلاس فیلو ہوئی ہیں جتنی ایک دفعہ بتا دے کہ مسلمز میں یہ الاؤ نہیں ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اور یہ حدیث شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اگر اسے یہ عذاب پتہ چل جائے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اس کو ہاتھ لگانے کا عذاب کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عورتوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا حضور دیور کے بارے میں؟ آپ فرمایا دیور موت ہے. دیور اور بھابھی کا بھی اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہو سکتا علیحدگی میں.
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں دو غیر محرم مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک نظر اگر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو میں اسے ہٹا لوں. تو بڑے اسٹرکٹ قوانین ہیں. سیکس ڈسپلن تو اسلام کا اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ متقاضی تھا کہ ایسا غیر معمولی ہوتا. میں نے اکثر کہا کہ مجھے اسلام کی توحید کے بعد جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا وہ سیکس ڈسپلن ہے. فرائیڈ نے تو آ کے ابھی یہ کہا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن تو بہت پہلے کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ عورتیں مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی شہوات، ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں، پھر بیٹے، پھر دنیا کا مال، وہ بعد میں. تو سیکس ڈسپلن اسلام میں اس لیے. تو یہ ہاتھ ملانے والا کوئی معنی نہیں. ایک دفعہ آپ بتا دیں گے نہ ملائیں. ابھی یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اگر زخم ہوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی آپ سے آگے کوئی گورا یا گوری سلام لے گا. زیادہ مسئلہ آپ دستانہ پہن لیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاتھوں کو مسئلہ ہے، ڈر کے نیڑے ہی نہ لگن توڑے. تو ایک دفعہ ہی بتانا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے ایویں خام خواہ بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں اور اس طرح کے معاملات کو اس طرح نہ لے کے چلیں.